بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی دعا کا جواب دے جب تک کہ وہ جلد باز نہ ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کو آرام سے پڑھنے کی بجائے جلدی پڑھیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ جلد باز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اسے جواب نظر نہ آئے اور وہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کا جواب نہیں دے گا اور پھر دعا مانگنا بند کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کا جواب دے گا مگر وہ دعا سے بددل نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور یہ سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ دعا کا جواب نہیں دے گا، جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، یہی سوچئے کہ وہی میرا مالک ہے، وہی مجھے عطا کرے گا، وہی مجھے سب کچھ دے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ایک آیت جس کا ترجمہ، اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو، میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ان کو چاہیے کہ وہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، چاہے تم سے کچھ بھی سرزد ہوتا رہے۔ ابن آدم، مجھے اس امر کی کوئی پرواہ نہیں اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، لیکن تمہارے دامن پر میرے ساتھ شرک کا داغ نہ ہو، میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، مجھے ایسے کلمات سکھا دیں جن کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کروں، کیونکہ اس ٹائم تو ایسا نہیں تھا کہ پورا ہی قرآن پاک نازل ہو چکا ہو اور ہر ایک کو یاد ہو اور آیتیں انہیں اور چیزیں، تو انتہائی آسان چیز بتائی اور انتہائی آسان وظیفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور پھر 10 مرتبہ ہی اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کا سوال کرو تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کام کر دیا۔ یہ بہت خاص اور چھوٹا سا عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ اپنی حاجت کے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل ضرور کریں۔ اور رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، اس تیسرے جمعے کے دن اس عمل کو اس طرح کریں کہ ان الفاظ کی، یعنی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی ایک ایک تسبیح دعا سے اول و آخر ضرور پڑھیں، یعنی کہ ایک ایک تسبیح تینوں کی دعا سے پہلے اور پھر دعا کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا
یہی ایک وظیفہ آسان سا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو کیوں نہ ہم اس جمعہ مبارک کو اس سے فائدہ اٹھائیں۔